کہ خود خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ تو یہ خرد کی گتھیاں اور عقل کے اتنے جب آتے ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم ہیں کہاں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ایک فلسفیانہ ذہن اور مزاج رکھنے والے لوگوں کا جو ہے سارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا انہی سوالات پر ہوتا رہا۔ تو ایک خاص وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر بھی، آپ کے ذہن پر بھی ان سوالات کا غلبہ ہوا ہے۔ پھر یہ کہ آپ اور کاروبار میں لگ کر تو ان باتوں پہ غور و فکر نہیں ہوتا، کہیں آپ دکان پر بیٹھے ہو یا اور لوگوں سے گاہکوں سے بات چیت ہو رہی ہو، تو ایک طرح سے خلوت گزینی، یہ الفاظ حضرت عائشہ کے حکم بائنہ الخلا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی، تو یہ سارے واقعات ان کے علم میں جو آئے ہیں تو حضرت عائشہ کے علم میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آئے۔ حب بائنہ الخلا، خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، کان یخلو بغار حرا، اور غار حرا میں آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ یتحنس فی، تحنس کا لفظ آیا ہے حدیث میں، ہنس کہتے ہیں گناہ کو، اور تحنس کے معنی ہے گناہ کے اثرات کو جھاڑنا، لیکن یہ عبادت کے لیے لفظ، یہ جب عبادت آدمی کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو گویا کہ کچھ اپنے اوپر اگر وہ بشریت کے کچھ آثار ہیں تو گویا کہ ان کو وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے، تحنس کا لفظ آیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضور کا تحنس یا حضور کی عبادت کس طرح تھی؟ اس لیے کہ آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے، اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو جو بھی جو شریعت موسوی کے مطابق عبادت تھی وہ آپ کے علم میں ہوتی، اگر آپ کہیں عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو جو ان کے ہاں رواج تھا اس کی آپ کے لیے وہ معلوم ہوتا آپ کو، لیکن یہاں تو آپ پیدا ہوئے ہیں مکے کے اندر، امی ہیں، آپ نے کوئی نہ تورات پڑھی ہے نہ انجیل پڑھی، تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تحنس کیا تھا؟ تو شارحین حدیث نے تقریباً اجماع کیا ہے کہ کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ سوچ بچار غور و فکر، یہ وہی خرد کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ، یہ پوری کائنات کی جو الجھی ہوئی ڈور ہے اسے سلجھانے کی ایک کوشش یہ ہے کہ جو آپ غار حرا میں کریں۔ اب تفکر اور تدبر جو ہے اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے، جب آدمی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو لوگوں سے وہ کٹتا ہے، ایک تو یہ کہ غار حرا ہی میں چلے گئے 5 میل آبادی سے باہر، اور دوسرا یہ کہ اگر آبادی میں لوگوں کے پاس ہے بھی کسی وجہ سے تو چادر اپنے گرد لپیٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر کہیں چارپائی پر لیٹ گئے، یا یہ کہ کہیں بیٹھے بھی ہیں تو عربوں کا یہ رواج تھا جیسے پٹھانوں میں اب بھی موجود، یہ چادر جو ہے بیٹھ کر کی اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں، کبھی چادر سے اپنے گھٹنوں کو باندھتے ہیں بیٹھتے ہوئے، تو یہ مختلف جو رواج ہیں جو پٹھانوں میں آج بھی نظر آتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر، یہ سب عرب کے اندر موجود۔ تو حضور کی یہ کیفیت جو ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ گویا کہ ان دونوں جگہ پر آ رہا، قم کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب یہ سوچ بچار کا مرحلہ گزر جانا چاہیے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو بلکہ مصرع ہی مجھے اس وقت یاد ہے، لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو حکیم ہے فلسفی ہے یہ تو غریبان ہی میں جھکا کر اپنے سر غور و فکری کرتے رہتے ہیں، ساری عمر اسی میں بیت جاتی ہے، اس سے اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آنا چاہیے، اب کھڑے ہو اپنی جد و جہد کا آغاز کریں، اب یہ فکر کے اندر غلطاؤں پیچا رہنا اور غور و فکر ہی کے اندر لگے رہنا، اب اس سے باہر نکلیے، اس کیفیت سے آپ کی زندگی کے اندر اب ایک انقلابی مرحلہ آ رہا ہے، اب آپ کو کمر کسنی ہے عمل، البتہ عمل 2 ہے، ایک عمل جو رات کا تھا وہ سورہ مزمل میں، اور ایک عمل جو دن کا تھا وہ سورہ مدثر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دن کا عمل ہے، دن کی محنت ہے، دن کی بھاگ دوڑ ہے، انذار ہے، تکبیر رب ہے، اللہ کا بول بالا کرنا ہے، اس کی جد و جہد ہے، ایک رات کو کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں، تو یہ دونوں در حقیقت عمل کی مشکل ترین صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی، اسی لیے میں نے کہا تھا حسین ترین جوڑا ہے، نہایت نمایاں ہے جوڑا ہونا اس کا، اور حسین ترین، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم، لیکن ایک قم کیا ہے، قم اللیل الا قلیلا، یہ رات کی ایک ریاضت ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک مشقت ہے، اور دوسرا قم کیا ہے، قم فانذر وربک فکبر، اب انذار کا عمل شروع کیجئے اور تکبیر رب کے لیے اپنے ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر میدان میں آئے۔
تو میرے نزدیک جو مناسب ترین ہے اس پس منظر کے ساتھ مزمل اور مدثر کا مفہوم کہ غور و فکر، سوچ بچار، فلسفیانہ تدبر و تفکر، اس میں جو کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ان دونوں صورتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس لفظ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب یہ دور آپ کی زندگی کا ختم ہونا چاہیے، اب تو آپ کمر کس کے عمل کی دنیا کے اندر اور جد و جہد کی دنیا میں آئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آغاز وحی جب ہوا ہے حضور پر، تو چونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت آئی ہے، تفصیل آئی کہ حضور پر بڑی دہشت ساری، چنانچہ جب پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں اور وہاں سے جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کا لرزہ طاری تھا، پسینے میں شرابور تھے، بخار شدید آپ کو چڑھا ہے، اور آپ نے اس کیفیت میں آ کے حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، وہ لیٹنے کے لیے۔ تو ایک اس واقعے سے مناسبت پیدا کر کے بعد رات نے کہا کہ یا ایھا المزمل، اس لیے کہا گیا کہ یہ جو کیفیت وحی کی دہشت تھی، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے بہت اہم نکتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن قسم کے انسان نہیں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کہیں خانقاہ میں تربیت لے رہے ہوں، جب کوئی شخص خانقاہ میں تربیت لے رہا ہو تو وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مکاشفے بھی ہونے شروع ہو جائے، کچھ وہ غیب کے عالم سے اس کا کوئی تعلق قائم ہو جائے، وہ تو نہ صرف یہ کہ اس کا امیدوار ہوتا ہے بلکہ کوشاں ہوتا ہے اس کے لیے۔ لہذا اگر کوئی تجربہ اسے ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بالکل کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں، لیکن حضور کا معاملہ یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے، جیسے کہ کاروباری انسان کی، معاشرے کا ایک بہت ہی فعال فرد، کوئی خانقاہی مزاج آپ کا تھا ہی نہیں۔ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جو گزرا ہے غور و فکر اور سوچ و بچار میں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا مزاج جو ہے وہ کوئی خانقاہی مزاج نہیں تھا۔ لہذا جب فرشتے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو ایک دہشت کی کیفیت ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ عالم بشریت کا پہلا معاملہ ہوا ہے عالم ملکیت سے، تو اس کے جو اثرات آپ کی طبیعت پر ہوئے ہیں تو بعض لوگوں نے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کا تعلق اس سے جوڑا ہے۔ تیسری ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو شدید تشویش ہوئی کہ اتنا بڑا بوجھ، یہ فکر مندی جو ہے اس پہلو سے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ، اور اس اعتبار سے وہ الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ، جس پر کہ حضرت خدیجہ نے، اب یہ میرے تو خیر دلچسپی کا موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے صحابیات میں اور بلکہ کل صحابہ کے زمرے میں۔ میری جو رائے ہے وہ میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں میں جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے بعین ہی خواتین میں وہ مقام حضرت خدیجہ کا، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ لفظ کبریٰ جو ہے جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے، میرے نزدیک وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ کبیر السن تھی، عمر میں بڑی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیق الاکبر ہے ابو بکر، سب سے بڑے صدیق، اور سب سے بڑی صدیقہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میرے پاس میں اپنی اس رائے کے دلائل کیا ہیں، لیکن میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسی کا ایک مظہر یہ ہے ان کے مقام کا کہ انہوں نے تشفی دی ہے حضور کو کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں پر رحم کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں، لہذا آپ اندیشہ نہ کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں۔ اس لیے کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا، یہی بات جو ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش کہ میں اس میں جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچا داد بھائی کے پاس، حضرت ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی ہیں، اس لیے کہ وہ موحد تھے اور پھر عیسائی ہو گئے تھے اور شام میں جا کر انہوں نے تورات کی تعلیم حاصل کی۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، یعنی مکے کا رہنے والا امی قوم کا ایک فرد، اتنا بڑا عالم کہ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی اور تورات عبرانی میں لکھتے تھے۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، ان کے پاس لے کر گئی ہے کہ یہ ذرا سنیے تو صحیح ہے ان کو کیا تجربہ ہوا ہے، کیا انہوں نے دیکھا ہے۔ تو جب حضور نے بیان کیا تو وہ حضرت ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اوا مخرجیہم،
کیا وہ مجھے یہاں سے نکال سکے؟ اس لیے کہ اس وقت تک تو شکل یہ تھی کہ انتہائی محبوب انسان تھے حضور قریش کے اور تمام اہل مکہ کا، جا صدیق، جا صادق، جا امین، وہ آ گئے امین جو امانت دار انسان، وہ آ گئے وہ سچا انسان، صداقت شعار، اور جس کے ہاں کوئی دھوکہ نہیں، خیانت نہیں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت، انتہائی ہر جگہ پر ویلکم کیے جانے والی شخص۔ لیکن یہ کہ جب حضرت ورقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں گے، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کی مدد کروں، تو حضور نے بہت ہی حیرت کے ساتھ پوچھا مخرجیہ ہوں، کیا یہ مجھے نکال دیں؟ تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ ہاں، جس کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ ورقہ کا علم جو ہے وہ کتنا تھا۔ اچھا، حضرت ورقہ کو صحابی شمار نہیں کیا جاتا، یہ نوٹ کر دیں۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابھی سورہ مدثر نازل نہیں ہوئی، حضور کو جو تبلیغ کا حکم ہے وہ سورہ مدثر میں آیا، لہذا تبلیغ کرنے والے سے گویا کہ رسالت عبارت ہوتی ہے۔ حضور کی رسالت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی تھی، لہذا رسول جب آپ بنے ہیں وہ در حقیقت سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد، اس کے بعد جس نے تصدیق کی ہے وہ مومن شمار کیا گیا، صحابی شمار کیا گیا۔ حالانکہ تصدیق تو کر رہے، نبوت کی تصدیق تو حضرت ورقہ نے بھی کی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورہ مدثر کے نزول سے پہلے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا حضرت ورقہ ابن نوفل کا شمار صحابہ کرام کے اندر آپ نہیں دیں۔ حالانکہ بہت بڑے عالم کی حیثیت سے انہوں نے تصدیق کی اور بات جو ہے پہچانی کہ یہ وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا وہی آپ پر نازل ہوا۔ بہرحال ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ پہ بار گراں کا ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا، بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے، تو جیسے تشویش ہو جاتی ہے کسی کو، اس حالت میں آپ کپڑا لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، جبکہ یہ خطاب نہایت محبت بھرا خطاب آپ سے کیا گیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ ایک رائے اور ہے چوتھی، اور وہ در حقیقت سورہ نون جو ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بڑی مناسب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دارالندوہ میں ایک ان کی مشاورت منعقد ہوئی قریش کی کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے محمد کے بارے میں لوگوں سے۔ کسی نے کہا کہ کہنا چاہیے کاہن ہے، تو کہا گیا نہیں، کاہن تو وہ نہیں ہے، کون مانے گا یہ بات۔ پھر کسی نے کہا اچھا کہیے شاعر ہے، اس کو بھی رد کیا گیا کہ نہیں، بات چلے گی نہیں، بات کوئی ایسی کرو جو مضبوط ہو، جو چل سکتی۔ پھر کہا گیا ساحر ہے، ساحر کے اوپر تقریباً اجماع ہوا کہ یہ کہیے تاکہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں نہ آئیں، ورنہ اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا۔ اس وجہ سے یہ ہمیں ایک بات کہنی چاہیے، سب کے منہ سے وہی لفظ نکلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع نہ ہو۔ اس کی خبر جب حضور کو پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صدمے کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے کپڑا لے کر لیٹ گئے ہیں۔ اس وقت خطاب ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس کی جو معنوی جو ترتیب کی جو ہے میں نے عرض کیا تھا قائم ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نہ تبلیغ کا حکم ہے، نہ کوئی ابھی اس کے اندر توحید کا اعلان کرنے کا کوئی حکم آیا ہے۔ دوسری وہی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب یہ اس کا چرچا ہوا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مجھے غار حرا میں تھا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو پہلا رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں، شاید جسے ہماری الفاظ میں کولوکیل زبان میں کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی خشکی چڑھ گئی دماغ کو۔ یہ بڑے لمبے لمبے مراقبے وہاں کرتے تھے، جا کر بیٹھتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ یا کسی نے کہا کہ شاید کوئی جن آ گیا، وہاں جن کا سایہ ہو گیا، آسیم ہو گیا، آسیم زدہ ہو گئے، مجبور ہو گئے، اور اس پر وہ وحی اتری، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفضل۔ تو یہ ایک بہت ہی منطقی ترتیب ہے، اور اسی کے اندر وہ صدمے کی کیفیت، اس لیے کہ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید جن کا سایہ ہو گیا،
آسیب آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا، ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بچتا ہے، تو اس کیفیت میں حضور اگر کپڑا لے کر لیٹ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بھی قرین عقل اور قرین قیاس، یہ چار آراء ہیں، لیکن میرا ذاتی رجحان جو ہے یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل دونوں کے بارے میں وہ ہے جو پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اے نبی اب یہ غور و فکر، یہ لاکھ حکیم سر بجیب والی کیفیت اب ختم ہونی چاہیے، ایک کلیم سر بکف، اب تو آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جانا چاہیے، اب سر بکف ہو کر میدان میں آئیے اور جد و جہد عمل شروع کیجئے، اور اس کے دو پہلو ہیں قم اللیل الا قلیلا اور قم فانذر وربک فکبر واللہ اعلم۔ یا ایھا المزمل، اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طرح پیار بھرا خطاب حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی حضرت فاطمہ سے کچھ ناراض ہو کر، جیسے گھروں کے اندر ہو جاتا ہے میاں بیوی میں شکل رنجی ہوئی، کوئی ناراض ہو کر اور چلے گئے گھر سے باہر، مسجد میں جا کر لیٹ گئے، ظاہر بات ہے وہاں قالین بچھے ہوئے تو تھے، وہ خاک پر لیتے زمین کے اوپر، اور آپ کے کپڑے بھی خاک آلود ہو گئے تو آنکھ لگ گئی، سو گئے وہیں اسی طریقے سے۔ حضور آئے تو معلوم ہوا، حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ناراض ہو گئے علی اور چلے گئے کہیں باہر گئے ہیں، تو حضور مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، تو کپڑے بھی جھاڑے آپ نے حضرت علی کے اور انہیں اٹھایا، قم یا ابا تراب۔ تو یہ بھی در حقیقت اسی نوعیت کا خطاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے، جس نوعیت کا خطاب کہ نبی نے حضرت علی سے کیا، قم یا ابا تراب، اور یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، تو یہ بھی ایک بڑی گہری معنوی مناسبت جو ہے اس واقعے کے ساتھ ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو راتوں کو یا رات کو، الا قلیل، سوائے تھوڑے سے، استثناء، اس میں بھی ایک تو ہے جمہور کی رائے، جمہور کی رائے کا تو مطلب یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کھڑے رہو تقریباً پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے، قم اللیل، کھڑے رہو رات کو سوائے الا قلیلا، سوائے اس کے کچھ حصے کے۔ اس پر تو میں ابھی بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک بات میرے لیے حیران کن ہوئی ہے، اسی مرحلے پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے اپنی پوری محنت صرف کی ہے اور میں نے مختلف آراء کو جمع کیا ہے، پھر ان میں اگر کوئی فرق اور تفاوت ہے تو اس میں تقابل کر کے توازن کر کے ایک رائے قائم کی ہے۔ حضرت شیخ الہند منفرد ہیں اس میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے کسی رات کے، یعنی یہ کہ اگر کسی رات نہ کھڑے ہو سکو تو کوئی حرج نہیں، استثناء جو ہے وہ رات سے ہو رہا ہے، رات کے حصے سے نہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور اس کی مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام جنہوں نے پھر وہ حواشی لکھے ہیں، انہوں نے بھی اپنے حاشیے میں تردید نہیں کی، یعنی یہ کہ کھڑے رہا کرو راتوں کو سوائے کسی شخص کے، اگر مطلب یہ کہ اگر بربنائے طبع بشری کسی رات نہ اٹھ سکو، کسی رات آنکھ نہ کھلے تو کوئی بات نہیں، وہ ملامت بھی نہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرو کہ رات کو کھڑے رہا کرو الا قلیلا، سوائے کوئی کسی رات۔ باقی یہ کہ جہاں تک جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں فرضیت تھی حضور کی، رات کا جاگنا اب آپ کے لیے لازم کر دیا گیا تھا، اس میں کسی رات کا استثناء نہیں ہے، بلکہ جو استثناء ہے وہ رات کے ایک حصے کا ہے۔ قم اللیل، کھڑے رہا کرو رات بھر، الا قلیلا، سوائے اس کے کچھ حصے کے، تھوڑے سے حصے کے۔ اس کی شرح اب آگے آ رہی ہے، اور قم سے مراد یہاں پر ہے نماز، یہ نوٹ کر لیجئے۔ مکی صورتیں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں نماز کے ارکان علیحدہ علیحدہ بول کر نماز مراد لی گئی، کہیں فرمایا گیا فاسجد لہ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، سورہ دہر، اور رات کے وقت رات کے حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے، تسبیح کیا کرو رات کے بڑے لمبے وقفے کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں آیا، لیکن مراد سجدے سے نماز۔ اسی طرح جیسے عباد الرحمان والا ہمارا منتخب نصاب کا درس جو ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دو رکوع آ گئے، دو رکن جو ہے نماز کے آ گئے، قیام بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، لفظ نماز نہیں آیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ اصول جان لیجئے کہ ابتدائی مکیات میں جو ارکان صلاۃ ہے، کہیں سجدہ مراد ہے، اب جیسے مدنی صورتوں میں ورکعوا مع الراکعین، لفظ رکوع آیا صرف،
لیکن مراد کیا ہے؟ نماز کا رکوع، نماز کے اندر جھکنا، جھک جاؤ نماز کے اندر جھکنے والوں کے ساتھ. تو کہیں رکوع کا لفظ ہے، کہیں سجود کا لفظ ہے، کہیں صرف تسبیح کا لفظ ہے، اور یہاں پر لفظ جو آیا ہے خاص طور پر قیام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام، طول القنوت، لمبا قیام. اور یہاں پر قیام جو ہے گویا کہ نماز کا ایک رکن ہے. یہاں اس رکن کے ذکر سے مراد نماز ہے، اور چونکہ اس میں اصلاً مطلوب جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس اعتبار سے بات جو ہے وہ اور مزید واضح ہو رہی ہے کہ اس کے لیے لفظ قیام ہی کا یہاں پہ جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ زیادہ موزوں تھا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ نصفہ بدل ہے، اگرچہ اہل نحو کی دو رائے ہیں، یہ اللیل سے بدل ہے یا الا قلیلا سے بدل ہے. کھڑے رہا کرو نصف رات، اور اس میں سے بھی کچھ کم. معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ایک تہائی رات. یہ اس کی شرح جو ہے وہ آگے دوسرے رکوع کے اندر جو مضمون آ رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اے نبی آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ہے ان میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی رہتی ہے رات کو، دو تہائی رات کے قریب، یا آدھی رات یا ایک تہائی رات. تو یہ جو نصاب معین طور پر آ گیا ہے اس آیت کے اندر، یہاں اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یا تو آدھی شب کھڑے رہو، گویا کہ اصل میں جو مطلوب ہے وہ تقریباً نصف شب، لیکن یہ کہ او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ بڑھا استغفار کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی آیت آئی ہے تو اس کا سوال کرے، اس کے لیے درخواست جو ہے اللہ کی جناب کو پیش کرے. یہ کیفیات جو ہے یہ پیدا ہوں گی جبکہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ آیات پر وقف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت. رتل القرآن ترتیلا، یہ ہے حکم کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس کے ضمن میں ایک تو میں نے یہاں واقعات نقل کیے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ابن عربی تو وہ ہے جو صوفی ہے اور جن سے بہت سے لوگوں کو شدید اختلاف بھی ہے، بڑی ہی ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے ابن عربی. لیکن ایک ابن عربی اور ہے اس وقت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے مفسر قرآن ہے، اور ان کی تفسیر ہے احکام القرآن. انہوں نے قرآن مجید کی صرف ان آیات کو لیا ہے کہ جن میں کوئی حکم آیا ہے. قرآن مجید میں قصص بھی ہے، قرآن مجید میں بحث و مباحثہ بھی ہے، مجادلہ بھی ہے، جہاں کوئی حکم آیا تو ان آیات کی تفسیر کی ہے. یہ احکام القرآن یہ بھی تفسیر کی ایک خاص قسم ہے، اور متعدد حضرات نے، جساس نے کتاب لکھی احکام القرآن، اسی طرح ابن عربی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے یہ لکھا ہے، حضرت حسن سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا. اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن ترتیلا نہیں سنا؟ دیکھ لو یہ ہے ترتیل. قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے. حضور کے اس فرمان میں بھی اتلو القرآن وابکو، قرآن پڑھو اور رویا کرو. یعنی یہ کہ اگر تم اس کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کرو. ایک تو خیر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہمارے ہاں تراویح میں حفاظ کرام کرتے ہیں، وہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ قرآن کی توہین اور قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی والا سلوک ہے جو اکثر و بیشتر مساجد میں ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ویسے بھی جب آدمی پاٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیش نظر ہوتا ہے صرف حصول ثواب، اس میں تاثر لینا تو پیش نظر ہی نہیں، نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس میں سوچنا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہ کوانٹٹی وائز وہ حدیث سامنے ہے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ حدیث اپنی جگہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ دوسری حدیثیں بھی تو ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو، قرآن کو سمجھو. یہ ساری حدیثیں، یا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کا تکیہ نہ بنا دو، قرآن کو پس پشت نہ ڈال دو، قرآن پر صرف فخر ہی نہ کر کے رہو کہ بس ہمارے پاس قرآن، اسے اپنا تکیہ نہ بنا لو. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسے پڑھا کرو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں. وَافْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ،
اسے پھیلاؤ، دنیا میں پہنچاؤ، چار دانگے عالم تک اس کی تبلیغ کرو، اس کو پڑھو بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ، یا یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے، تغنّا کے دونوں معنی، اور اس کے بعد وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو جہاں وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، گویا کہ جب ایک بندہ تلاوت کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کے حساب سے درج ہوتی ہیں۔ میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 100% درست بات حضور نے فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی جمع کریں، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، ثواب کہاں سے آئے گا؟ ایمان کی نفی ہوگی۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کیجئے تو قرآن پر تدبر، اس کی تلاوت، اس کی ترتیل اس انداز میں کہ اس کی کیفیات کو جذب کیا جائے۔ وہ جس کو اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، جب تک کہ تمہارے قلب پر اس کا نزول نہیں ہوتا، صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب جو ہے اس کا تم نے اس کو اعلیٰ بنا لیا ہے، یہ تو تمہارے اندر جذب ہونا چاہیے، تمہارے دل پر اترے، تمہارے ذہن میں اترے، تمہارے قلب پر نازل ہو، تب در حقیقت اس سے شخصیت کے اندر انقلاب آئے گا، انسان کی پوری سیرت اور اخلاق جو ہے تبدیل ہو کر رہ جائے گی، انسان کی پوری شخصیت بدل جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ ہے ترتیل، اور بعض روایات میں آتا ہے خود حضور جب رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، اور یہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، تو آپ کی سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی جو ہے چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، تو جب وہ اس کے اندر جوش آتا ہے تو جو آواز اس ہانڈی کے اندر سے آتی ہے، اس طرح کی آواز، ایک طرح کا گریہ کی کیفیت جو ہے، اور جذبات کے اندر جو ایک صورت بنتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے بھی وہ آواز جو ہے آتی تھی جبکہ آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت۔ اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کیجیے، یہ ترتیل کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے، یہ سورہ فرقان میں ایک اعتراض نقل کیا گیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اعتراض کیا کافروں نے یہ قرآن محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا یک بار بھی کیوں نازل نہیں ہو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں کر رہا؟ اس کا جواب جو دیا گیا غور کیجئے، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں، اور ہم نے خود اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیل کے طور پر نازل فرمایا قرآن کو، اور محمد کو بھی حکم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھو بطریق ترتیل، ورتلناہ ترتیلا، ہم نے خود کو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن مجید، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اس پورے قرآن مجید کا تحمل جو ہے ایک یکبارگی، یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل ہوتا، لہذا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو، تحمل پیدا ہوتا چلا جائے، آپ کا دل جمتا چلا جائے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں۔ معلوم ہوا کہ در حقیقت تثبیت قلبی کا سب سے بڑا ذریعہ ترتیل قرآن، ورتل القرآن ترتیلا۔ اس میں ایک اعتراض آتا ہے عقلی طور پر وارد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قدر اہمیت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات آدھی رات، 2/3 رات یا 1/3 رات کھڑے رہو، قرآن کی ترتیل کرو، جبکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ تیسری وحی ہے تو قرآن مجید تو ابھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی بہت تھوڑا سا قرآن، اور اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ در حقیقت یہاں ریپیٹ کرنا، دہرانا، تکرار کرنا یہی مطلوب ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دین کا پورا فلسفہ جو عبادات کا ہے اس میں یہ تکرار اور اعادہ اور ریپیٹیشن، ایک نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر 4 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، الفاظ تو وہی، لیکن یہ کہ ان کی ریپیٹیشن پڑھو۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ماں ہر خاندہ فراموش کر دیں اللہ حدیث دوست کے تکرار نہیں کنیم، ہم نے تو جو کچھ پڑھایا تھا وہ سب جو ہے ہم نے بھلا دیا، اپنے ذہن سے نکال دیا، سوائے اپنے
گوشت کی بات کی کہ اب ہم اسی کی تکرار کرتے تھے، ہمیں اس کے سوا کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ جو لکھا پڑھا تھا نیاز میں اسے صاف دل سے بھلا جائے۔ ایک شخص ہوتا ہے فلسفے کے، غور و فکر کے مختلف ادوار سے گزرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود علامہ اقبال خود مثال ہے اس کی۔ وہ سارے فلسفے مشرق و مغرب کے کھنگال کر آتا یہی ہے کہ آخری جو دور ہے ان کی زندگی کا صرف قرآن ہوتا تھا پاس، کوئی اور کتاب ان کے مطالعے صرف قرآن۔ اور جب اس کو اپنے فلسفے کی سوچ بتانے کے لیے بلایا ہے سید نذیر نیازی کو، تو ان سے کہا قرآن کھولو، قرآن لاؤ اور ذرا سورہ حشر کی وہ آیت پڑھو۔ یہ ہے میرے فلسفے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تھوڑا لیکن تکرار جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے، بلکہ یہ تو محاورہ ہے کہ کسی جگہ پر پتھر کے اندر ایک ایک ٹپکا، ایک ایک بوند پانی کی ٹپک رہی ہو، وہاں پتھر میں سوراخ، اس لیے کہ در حقیقت وہ بار بار آ رہا، تکرار اس کی ہو رہی۔ یہ پانی جیسی حقیر شے، اور وہ بھی بوند بوند ٹپک رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے گا گڑھا گڑھا۔ جو در حقیقت تھوڑا یا زیادہ سے اس کی بحث نہیں، اس کی بحث یہ کہ جس کو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں اکثر میرے دروس میں، آپ نے سنا ہوگا، اس کو ہیمر کرو۔ یہ ہیمرنگ ہے قرآن کو، جیسے کہ کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ٹھوکتے ہیں، تو قرآن مجید کو در حقیقت اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں ہیمر کرنا، اس کو اتارنا اپنے اندر، اپنے ذہن میں اور اپنے قلب میں۔ یہ ہے اصل شے جو اس راستے کے لیے، خاص طور پر وہ راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا تھا، کہ اب آپ کو کھڑے ہونا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اب آپ کو میدان میں آنا ہے، اب آپ کا استہزاء بھی ہوگا، تمسخر بھی ہوگا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوگا، آپ کو گالیاں بھی دی جائیں گی، آپ پر تیروں کی بوچھار بھی آئے گی، آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوں گے۔ ان سارے مراحل میں سے گزرنا ہے، اس کے لیے جو قوت درکار ہے وہ قوت صرف قرآن سے ملے گی، اور وہ قوت ملے گی اسی طریقے سے اس قرآن کو اپنے اندر اتارتے تکرار کرتے چلے جاؤ۔ یہ ماں ہر خاندین فراموش کر دے اللہ حدیث دوست کے تکرار کنیم۔ تو تھوڑے اور بڑے کی، زیادہ کی، اس کے اندر کوئی بحث نہیں۔ ایک ہی اگر اترا ہوا کلمہ طیبہ ہی اترا ہوا ہوتا اس وقت، لا الہ الا اللہ، اگر اسی کی تکرار ہوتی، اس کی اپنی کیفیت ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو جتنی بھی آیات نازل ہوئی پڑھتے رہیے، تکرار کرتے رہیے۔ پھر یہ کہ مسلسل قرآن ابھی نازل ہونا ہے، آتا جائے گا، لیکن آپ کی یہ ساری مشقت جو ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھتے رہیے، اور یہ پڑھنا جو ہے آپ کا بطریق ترتیب۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر عنقریب ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے۔ سنلقی، القا یلقی، القان باب افعال سے کسی چیز کو ڈالنا، اتارنا۔ القا اسے کہتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی ہے، میرے دل میں القا کیا گیا ہے، جسے الہام کہتے ہیں، الہام ہے، القا ہے۔ سنلقی، سین جو ہے اسے پھر اب مستقبل کے ساتھ متعلق کر دے گا کہ ان قریب ہم آپ پر اتارنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں، قولا ثقیلا، بہت بھاری بات، بہت بھاری قول۔ یہ قولا ثقیلا سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک حکمت اور جو غرض و غایت ہے یہ قیام اللیل اور قرآن کی اس میں ترتیب، 2/3 نصف، 1/3 رات کھڑے رہنے کا حکم، اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم۔ اس کی اصل علت کیا ہے؟ ظاہر ہو گئی کہ بڑی بھاری بات آپ پر آنے والی، اس کے لیے یہ تیاری ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان صرف ایک اندھا بہرا ایمان نہیں ہے، ڈاگمیٹک اور صرف اندھی عقیدت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کھلی بات ہے سیرت النبی کی۔ دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، انسانیت کی معراج پر تو وحی کے آغاز سے پہلے پہنچ چکے۔ سیرت میں، کردار میں، صداقت میں، دیانت میں، امانت میں، وفا میں، ایفاء عہد میں، کون سے پہلو سے کوئی کمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں سمجھیے کہ انسان کامل کا درجہ آپ کو حاصل ہو، انسانیت کی معراج پر تو آپ پہنچے ہوئے، اور اس کی گواہی جو ہے دوسری وحی میں آ گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کو تو قرآن مجید بطور دلیل لا رہا ہے کہ بڑے پاگل ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اصل میں تو پاگل وہ ہو گئے، آپ تو اخلاق حسنہ کی بڑی بلندی اوپر پائی۔ دنیا نے کوئی پاگل دیکھا ہے آج تک جس کے اندر یہ طہارت ہو، یہ نفاست ہو، یہ صداقت ہو، جس کا کلام اتنا حکمت
پر مبنی ہو، جس کا ہر عمل جو ہے وہ اتنا مہذب اور شائستہ عمل ہو، کسی نے کسی پاگل اور مجنون کو دیکھا تو گویا کہ اس جنون کا جو بھی آپ کے بارے میں شبہ کیا گیا یا اعتراض وارد کیا گیا، اس کے جو توڑ کے لیے دلیل قرآن لایا وہ یہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو بہت بڑے اونچے مرتبہ اخلاق کا فائز ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مکے والے مانتے کہ دیانت، صداقت، امانت کا یوں کہیے کہ پیکر کامل ہے۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو، کامیاب ہو گئے دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو الگ الگ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا رحمانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی بازی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کرتا، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہوگا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر دیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر دی، یہ انہوں نے کی، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے اجیڑ کر خود رکھ دی۔ یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات دنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے جو چاہے کرے۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باقی کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استحصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر بعد و نصیحت سے ہم ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے، شاذ ہوتے ہیں۔ اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے نہیں تھے، کوئی فقراء مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، نیچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی انداز وہ جو طبقہ ہوتا یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال، محنت لوگ کرے کھائیں گے، ہم ایش کریں گے، محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں، یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت،
قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم ہے، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے۔ 3 برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کی حلق میں ٹپکایا گیا۔ اور کچھ تھے لوگ حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئے، یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہے، آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو، یہ نہیں بھائی ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی۔ اچھی طرح سن لیجیے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو۔ نتھنگ ڈوئنگ، وی ڈونٹ کیئر فار یو۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قراءت کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم نے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرنا، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین میں وائس بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلے،
ظالم جس طرح چاہے لوگوں پر ظلم کرتے رہے، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال سے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ Now prepare for the shock۔ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر اریہ طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچھ لو ان کے ساتھ۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے۔ انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہے، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلا یہ اسلحہ کا وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے۔ فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آن واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے لیے۔ یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے، موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سلتے، مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے، یہاں سے گزر گئے۔ شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا، بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا تو انسان تو ہے جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا، بات ختم ہو گئی۔ نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں، یہ ہے فرق سا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحبزادہ، یہاں میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں، وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر کی میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ، اس طرح پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان۔ آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہو؟
ابا جان، ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان، کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، جانتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے، کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرتا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان، اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطہ۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔